الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ ارزمانوں سے قبل آئی ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور وہاں فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمناہ میں جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ شکر زبان پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد امام الجود والکرم والہ الکرام اجمعین کو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کا ساتھ ہو چاہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا، دونوں بات ایک ہی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو رب تک پہنچنے کا، اور دوسری آیت میں اس وسیلے کی نشاندہی فرما دی۔ وہ وسیلہ کون ہوگا؟ وہ سچے لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہاری رسائی کرائیں گے، جو اللہ کے قرب تک پہنچائیں گے، جو اللہ کی معرفت کرائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے جو سچے کہلائے جاتے ہیں، صادقین کہلائے جاتے ہیں، جو اپنے قول اور اپنے فعل دونوں میں سچے ہوتے ہیں۔ جو ان کی بات ہوتی ہے وہ بھی سچی، جو ان کے کام ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں۔ قول و فعل دونوں میں کوئی تضاد نہیں، یہ نہیں کہ کہا کچھ کیا کچھ، کرتے کچھ ہوں کہتے کچھ ہوں، نہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ تو بات میں بھی سچے اور کام میں بھی بڑے سچے، ایسے سچے کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور انہی سچوں کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ فرمایا، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب۔ یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں تو مخلوق کے مددگار ہیں۔ اللہ کے دوست ہیں اور مخلوق کے مددگار، یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ اور ذریعہ ہیں کہ بندے یہ ڈائریکٹ رب سے حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان، بندوں کے، عام بندوں کے درمیان ایک ذریعے اور وسیلے اپنے محبوب بندوں کو رکھا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہر کام ڈائریکٹ کر سکتا تھا، لیکن اس نے کوئی کام ڈائریکٹ نہیں کیا، کوئی کام ڈائریکٹ نہیں کیا۔ نہ آدم کو ڈائریکٹ بنایا، آدم کو بھی ڈائریکٹ نہیں بنایا، فرشتوں کے ذریعے مٹی منگوا کر بنایا۔ روح پھونکنی تھی تو اس میں بھی اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل تم جاؤ، تم پھونکو۔ اللہ کن کہہ دے تو پیدا ہو جائے، آدم چلتے پھرتے ہو جاتے، لیکن نہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل تم پھونکو۔ حضرت جبرائیل نے دم کیا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں اللہ سے فرماتا یا عیسیٰ کن، عیسیٰ ہو جا، تو حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ آ جاتے۔ رب کے کن کہنے کی دیر تھی، لیکن نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا، بھیج دیا حضرت جبرائیل کو، جبرائیل جا کر دم کر کے آؤ۔ جبرائیل آ کر دم کرتے ہیں، اور دم کیا تو پھر اس دم کا اثر، دم کا یہ اثر کہ حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔
اب یہ دم کس کا ہے؟ دم کس کا؟ جبریل امین کا. دم جبریل امین کا. تو جس کے منہ سے نکلا اسی کا ہے نا. میں آپ کو کچھ پڑھ کر صرف فاتحہ پڑھ کے کروں، آپ کہیں گے کہ مولانا نے دم کیا، تو مولانا نے ہی پڑھا ہوگا، مولانا ہی نے دم کیا. ایسا نہیں کہ پڑھے گا کوئی اور، دم کوئی اور کرے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا نام اللہ نے قرآن میں فرمایا کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ تو جبرائیل کا ہے، یہ دم تو جبرائیل نے کیا، تو اللہ کا کلمہ کیسے ہو گئے؟ کہتے اسے کہ جبرائیل نے ادھر پھونک ماری، ادھر رب نے فرمایا یا عیسیٰ کن، اے عیسیٰ ہو جا، تو عیسیٰ ہو گئے ہیں. اس لیے وہ کلمے کن سے پیدا ہوئے، تو کلمۃ اللہ. تو یہ مخلوق لفظ کن سے پیدا نہیں ہوئی. ہم ماں کے پیٹ میں لفظ کن سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ کے حکم کے بغیر آئے ہیں. ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے، تو ہم بھی تو کلمۃ اللہ ہونے چاہیے. ہم کو کلمۃ اللہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ کہتے اس لیے کہ تم پیدا ہوئے تو جو نظام کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے نا، کائنات کا ایک نظام ہے جو سبب ذریعہ وسیلہ، تم اس راستے سے آئے، وسیلوں کے ذریعے باپ ماں دونوں ملے تو تم پیدا ہوئے، تو تم آئے. حضرت عیسیٰ بغیر اس سسٹم کے آئے، اس لیے انہیں کلمۃ اللہ کہا گیا. ورنہ ہر کوئی لفظ کن ہی سے پیدا ہوتا ہے. کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں. پتہ کیا چلا؟ اللہ نے ہر چیز میں وسیلہ اور ذریعہ لیا ہے، وسیلہ اور ذریعہ. تو ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام پہلے آتے رہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے عام لوگوں کی ہدایت، اور پھر عام لوگ گئے ختم ہو گئے؟ نہیں، عام لوگ آج بھی موجود ہیں. انبیاء و مرسلین کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جب انبیاء و مرسلین کا سلسلہ ختم تو اللہ نے اولیاء اور علماء کو بھیجا کہ جو انبیاء کام کیا کرتے تھے وہ کام اب اس امت میں علماء اور اولیاء کریں گے. تو یہ اولیاء اکرام ہے نا، ظاہری طور پر اللہ اور مخلوق کے درمیان ظاہری وسیلہ علماء ہیں، باطنی وسیلہ اللہ کے محبوب بندے اولیاء ہیں، وہ باطنی وسیلہ ہیں. اس لیے کہ ایک بندہ تھا، وہ ابو علی سینا اسے کہا جاتا ہے، بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے. آپریشن وغیرہ کی تھیوریز جو ہیں وہ سب اسی نے سب سے پہلے لکھی ہے. بہت ماہر ڈاکٹر ابو علی سینا. وہ حضرت ابو الحسن کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ یعنی کہ واضح نصیحت کر رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ بس تم اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ کے ذکر میں وہ طاقت اور وہ پاور ہے کہ تم اللہ 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 کرتے رہو تو اللہ تمہارے سارے کام کر دے گا. تمہارے دلوں کو بھی اطمینان ملے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، بیماری اچھی ہو جائے گی، سارے کام ہو جائیں گے. وہ ابو علی سینا بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے، دماغ میں سوچ رہا ہے. اب آپ بیٹھ کر سوچ رہے ہو میرے بارے میں کچھ، تو میں تو نہیں جان سکتا، اس لیے کہ میں ظاہر والا، لیکن وہ اللہ کے ولی باطن والے تھے. وہ سمجھ گئے ابو علی کیا سوچ رہا ہے. صرف زبان سے اللہ 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 کرتے. ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کا تعویذ لٹکاتے ہو حرام ہے، قرآن لٹکانے سے کیا فائدہ، پڑھو تو فائدہ ہو، لٹکا کر کیا فائدہ. تو وہ بندہ بھی یہی سوچ رہا ہے بیٹھ کر. کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں وہ کیا اثر کرے گا، اس سے کیسے سارے کام بن جائیں گے، صرف بول بول کرنے سے. بھائی کچھ کام کرنا پڑے گا. تو آپ نے اس کا صرف ذکر الہی اللہ اللہ زبان سے بولنے سے کیا اثر ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. تو آپ سمجھ گئے. آپ نے کہا ابو علی سینا سے ایسے رک کر کے کہا اے گدھے سن. آپ نے ڈائریکٹ اس سے کہا اے گدھے. اب وہ تیرے مجمع میں سب کے سامنے اس کو گدھا کہہ دیا، جو اپنے وقت کا ماہر طبیب سائنٹسٹ اور ڈاکٹر، اس سے کہہ دیا گدھے. تو اس کا چہرہ بدل گیا، چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، آثار بالکل ایک دم غصہ آ رہا اندر سے. آپ نے کہا کیا ہوا، تیرا چہرہ کیوں بدل گیا، چہرہ کیوں بدلا، تیرا چہرہ کیوں بدل گیا، یہ غصہ کیوں آ رہا ہے اندر سے، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. کہ دیکھ ایک اللہ کی 4 پیر والی مخلوق گدھا جو سب سے بڑا بیوقوف کہا جاتا ہے، اس کے نام میں اتنا اثر ہے تو اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا. سوچ، اس کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تو لال پیلا ہو گیا
تو اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا؟ تو سمجھا دیا ہے نا۔ کہنے کی بات یہ کہ اللہ کے یہ ولی، یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جب اللہ نے کوئی کام بغیر وسیلہ کیا ہی نہیں، ہم سے ڈائریکٹ اللہ نے کانٹیکٹ نہیں کیا، اللہ نے وسیلہ ذریعہ، میرے حضور ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنے، ورنہ اللہ آسمانوں سے سنا دیتا، آواز آتی سب سن لیتے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آوازیں آتی ہم سن لیتے، جس کو لکھنا ہوتا لکھ لیتا، جس کو یاد کرنا ہوتا یاد کر لیتا، بات ختم تھی، حضور کی کیا ضرورت؟ لیکن رب جانتا ہے یہ عام عوام جو ہے نا وہ ڈائریکٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، تو پھر ضرورت ہے وسیلے کی۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تمہیں سچوں کے ساتھ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اگر تم نے سچوں کا دامن پکڑا تو سچوں کے ساتھ تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے خواجہ کا دامن پکڑا، جس نے بھی خواجہ کا دامن پکڑا، وہ جوگی جے پال تھا تو عبداللہ بیابانی بن گیا ہے، وہ اگر شادی دیو تھا تو شادی ہو گیا، خواجہ غریب نواز کے دامن میں آ کر خواجہ نے اسے اللہ والا بنا دیا ہے۔ آئے تو صحیح، خواجہ کا دامن یوں پکڑا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے گزشتہ جمعہ حضرت خواجہ غریب نواز کے تعلق سے بتایا، باغ پون چکی بیچ دیا، سب بانٹ دیا، نکلے علم کے لیے، علم حاصل کرنے سمرقند، بخارا، بلخ اور دیگر علاقوں میں، وہاں بہت سے شہروں میں گئے، کئی سال رہے، آپ نے علم حاصل کیا، اور جب علم حاصل کر لیا عالم بن گئے نا، پرفیکٹ عالم۔ اور ایسا نہیں کہ ایسے نارمل بس پڑھ لیا ہو گیا، نہیں، ایسے عالم بنے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی مشکل مسئلہ آ جاتا تو لوگ خواجہ غریب نواز کی طرف رجوع کرتے تھے، ہے نا۔ اس وقت اب یہ کہا جاتا اب ہم ہے نا، ہم 600 سال 800 سال کے بعد خواجہ کر رہے ہیں، اس زمانے میں انہیں خواجہ کوئی نہیں کہتا تھا، اس زمانے میں انہیں علامہ حسن چشتی کہا جاتا تھا، مفتی حسن چشتی کہا جاتا تھا۔ تو اب آتے لوگ، اور لوگ عام ہی نہیں، علماء آتے، پوچھتے حضور اب یہ مسئلہ پھنس گیا، سمجھ میں نہیں آتا، خواجہ غریب نواز وہ مسئلہ سمجھا دیتے تھے، مسئلہ سمجھاتے۔ تو غوث اعظم کو دیکھ لیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، بڑے بڑے اولیاء کو دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو جاہل جھپٹ ہو اور ولی بن گیا ہو، کوئی جاہل ولی نہیں بنا، جتنے بھی بنے پہلے عالم بنے، وہ بھی مدرسوں میں دارالعلوموں میں جا کر پڑھا۔ ہم تو 7-8 سال میں ختم کروا دیتے، انہوں نے 10-10 12-12 سال پڑھا، اور پھر پڑھنے کے بعد جب پڑھ لیا، پڑھ کر فارغ ہوئے، تب خواجہ سوچتے ہیں، عالم بن گئے، فاضل ہو گئے، مفتی بن گئے، محقق بن گئے، سب سے بڑے عالم اپنے زمانے کے، تو اب سوچتے ہیں کہ ظاہر تو مکمل ہو گیا، ظاہر مکمل پرفیکٹ، تو اب باطن کی طرف جانا چاہیے، اب باطن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت، اب کوئی ایسا چاہیے۔ یہ خواجہ ابھی یہ علامہ مفتی حسن ہیں، علامہ مفتی حسن چشتی ہیں، علامہ مفتی حسن چشتی سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سچے کا ساتھ چاہیے، کوئی ایسا چاہیے جس کا دامن پکڑوں اور وہ مجھے رب تک پہنچا دے۔ تو خواجہ غریب نواز کو بھی ایسے بندے کی ضرورت تھی، تو اب نکلے تلاش کے لیے، تو اب ہر پیر کے یہاں جا رہے ہیں، لیکن ہر کوئی تیرا حصہ میرے پاس نہیں، تیرا حصہ میرے پاس نہیں، بڑے بڑے بزرگوں اور ولیوں کے پاس گئے، ہر ایک نے لوٹا دیا، تیرا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو کہیں اور جا، تو کہیں اور جا۔ اب وہ اولیاء بھی ایسے تھے، وہ پیر ایسے تھے جو دیکھ کر یہ میرے مرید بننے کے لائق ہے کہ نہیں، یا میں اس کا پیر بننے کے لائق ہوں نہیں، یہ جانتے تھے کہ نہیں ہم تیرے پیر نہیں بن سکتے، کہیں اور جا، کہیں اور جا۔ اور خواجہ غریب نواز تلاش کرتے کرتے ایک دن سنا، جہاں بھی سن لیتے فلاں گاؤں وہاں ایک بڑے بزرگ موجود ہے، پہنچ جاتے، پہنچتے خانقاہ حاضر ہوتے، حضور میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں بیٹا تیرا حصہ ہمارے پاس نہیں، کہیں اور جا، کہیں اور تلاش کر، کوئی اور پیر تلاش کر۔ اب یہ جا رہے ہیں سفر کرتے کرتے ایک دن ہارون کے گاؤں پہنچ گئے، اور ہارون پہنچے تو پھر عثمان ہارونی یہ ملے جنہیں ہم عثمان ہارونی کہتے ہیں، اصل میں ہارون اور ہارون ایک ہی سیم لکھا جاتا ہے اردو میں، تو ہارون ہے لیکن ہم نے اس کو ہارونی کر ڈالا ہے نا، بہرحال۔ تو جب ہارون پہنچے، عثمان ہارونی کی
خانقاہ میں، تو عثمان ہاروانی نے کھڑے ہو کر ہاں آ جا تیرا ہی انتظار تھا. تو بہرحال اب مرید ہو گئے، مرید کے بعد 20 سال خدمت کی. پھر آپ کو یا خطب المشائخ ہے نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا خطب المشائخ. جب آواز آئی ہے تو پھر عثمان ہاروانی فرماتے ہیں اے بیٹا اب تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا، کمال میں مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. بیٹا اب تجھے میری ضرورت نہیں، جا مخلوق کی بھلائی اختیار کر، مخلوق کی رہنمائی کا کام، ہدایت کا کام کر. تو پہلے 20 سال پیر کے ساتھ رہ کر فیض حاصل کیا اور پھر اس مقام پر پہنچے کہ عثمان ہاروانی نے الوداع کہا اے بیٹا اب جا اب تو خود ہدایت کا کام کر. تو پھر خواجہ غریب نواز نکلے اور شہر شہر آپ جاتے، لوگوں میں واعظ و نصیحت فرماتے اور پھر آپ کی باتیں آپ ایسی مؤثر اور ایسی تقریر فرماتے، آپ لوگوں کو ایسا سمجھاتے، لوگوں کے دلوں میں بات اترتی. جو گنہگار ہوتے وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے، غیر مسلم ہوتے تو اسلام قبول کر لیتے تھے. خواجہ غریب نواز ایک دن جا رہے تھے دریا کے کنارے، ندی کے کنارے پہنچے، پار جانا تھا. دیکھا کہ کچھ مجوسی آپ کی پوجا کرنے والے پارسی، یہ مجوسی بھی موجود ہیں دریا کے کنارے پر کشتی کے انتظار میں. کوئی کشتی نہیں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا جیسے آپ لوگ جاتے ہو نا حج کے لیے مکہ، ویسے ہماری تیرتھ یاترا پر ہم نکلے ہیں اور ندی پار کر کے ادھر جانا ہے. تو خواجہ نے فرمایا کہ تم کو یہیں دکھا دوں، تو یہیں کھڑے کھڑے دکھا دوں. تو کہا کہ یہ تو کمال کی بات ہے، اگر ایسا کر سکتے ہو. خواجہ نے دکھا تو دیا، زیارت کروا دی ان کے مقام کی. لیکن بہرحال یہ تھا کہ نہیں، ہم آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، تو آگ کی پوجا تو ہم کریں گے، اس لیے کہ اسی کی پوجا کریں گے تو یہ آخرت میں ہم کو نہیں جلائے گی، جہنم سے ہم بچے رہیں گے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے. خواجہ نے فرمایا یہ تمہیں یہاں نہیں، کتنے سال سے کر رہے ہو؟ کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، 50 سال. خواجہ نے فرمایا سنو، تم اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو، تب تو اب تمہیں جلائے گی نہیں نا؟ نہیں یہ تو جلا دے گی، یہ تو جلائے گی. خواجہ فرماتے ہیں کہ لیکن مجھے نہیں جلائے گی. کہا صحیح، اگر کہا میں تو عبادت نہیں کرتا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا. یہ آگ، اس میں ہمت نہیں کہ وہ مجھے جلا سکے. میری بات تو دور، یہ میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی ہے، جوتی بھی نہیں جلا سکتی. اب وہ شوق ہے کہ چلو تم اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھو وہ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی. وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں، عبادت کی اتنے سالوں پھر بھی ڈر رہے ہیں. نہیں وہ تو جلائے گی، اس کا کام جلانا ہے تو جلائے گی. خواجہ فرماتے ٹھیک ہے، لے دیکھو جوتی نکالی، لکڑے کی جوتی، کھڑاؤں جسے کہتے ہیں، وہ نکال کر رکھ دیا. لکڑے کی ہے تو جلنی چاہیے، لیکن وہ ویسے کہ ویسے صحیح سلامت، نہ پٹا جلا نہ لکڑی جلی، کچھ نہیں جلا، ویسے کہ ویسے سلامت. خواجہ نے پھر اٹھا کر لے لی، دیکھا بالکل نہیں جلی. کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ میں آگ کی عبادت نہیں کرتا، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، جس کے حکم کے تحت آگ جلتی ہے، جلاتی ہے. اگر وہ حکم کر دے تو وہ میری جوتی کو بھی نہ جلا سکے. فوراً وہ سارے مجوسی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے ہیں، سارے مسلمان ہو گئے. یہ عبداللہ بیابانی جوگی جے پال کو بنا، کیسے بنایا؟ تھا بہت بڑا جادوگر، بہت سے جادو دکھائے، سانپ بھیجے، آگ برسائی. خواجہ نے ایک دائرہ کھینچ دیا تھا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا اس راؤنڈ سے باہر مت جانا. اب وہ سانپ آتے، اس دائرے کے پاس سر رکھ کر بیٹھ جاتے، آگے نہیں بڑھتے. آگ آتی، دائرے سے باہر گر جاتی، ٹھنڈی ہو جاتی. خواجہ نے فرمایا تیرا کوئی جادو نہیں چلنے والا. تو اب یہ اڑنے لگا. کہا کوئی بات نہیں، ابھی میں بتاتا ہوں، میں آسمان پر جا کر تم پر ایسی چیزیں ڈالوں گا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، خراب و برباد ہو جاؤ گے. خواجہ نے کہا جا دیکھتے ہیں. اب وہ اڑتا پہنچا، اتنا اونچا گیا کہ بادلوں میں چھپ گیا، کسی کو نظر نہیں آ رہا، اتنا اونچا گیا. اب سب لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا. خواجہ نے فرمایا اس کے لیے مجھے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مجھے اڑنے کی، یہ کوئی کمال ہی نہیں، ہوا میں اڑنا کہتے کوئی کمال نہیں، یہ تو میری جوتی کام کر سکتی ہے. آپ نے اپنی کھڑاؤں نکال کر پھینکی ہے تو دونوں کھڑاؤں بھی پہنچی اتنی اوپر کہ دکھنا غائب ہو گئی. لیکن تھوڑی دیر بعد اب جوگی جے پال دکھا کہ دونوں کھڑاؤں اس پر پھٹافٹ پڑ رہی ہے. مار کر اسے لا کر پھینکا، وہ خواجہ کے قدموں میں گر کر اس نے توبہ کی.
خواجہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے. وہ مسلمان ہوا تو خواجہ نے اس کو قیامت تک کی زندگی بھی عطا فرمائی. فرمایا ایک دن وہ آ کر کہہ رہا مجھے نا یہ موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے. خواجہ نے کہا بالکل. کہ مجھے ابھی چکھنا ہے, مجھے ابھی چکھنا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے, بعد میں مرنا تو ہے ہی ہے لیکن ابھی چکھنا ہے مجھے. خواجہ نے کہا ٹھیک ہے لیٹ جا. لیٹ گیا. خواجہ نے دعا کی, روح نکل گئی, روح نکل گئی, بندہ مر گیا. تھوڑی دیر بعد پھر روح آ گئی واپس. خواجہ نے دعا فرمائی, روح واپس آ گئی. اب یہ کھڑا ہو گیا عبداللہ بیابانی, اب یہ تک عبداللہ تھا, کھڑا ہو گیا. اب عرض کہتا حضور ہر نفس کو, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, وعدہ ہے, وعدہ تو ہو گیا پورا, تو میرا تو کام ہو گیا, موت تو آئی گئی, دوسری بات تو آنی نہیں ہے. کہاں بات صحیح ہے. اب دوسری بات تو جب سور پھونکا جائے گا, اسرافیل سور پھونکیں گے تبھی سب ختم ہوں گے. تو اب میں تو خواجہ فرماتا تو جا تو بیابان میں رہ, قیامت تک کے لیے تو زندہ رہے گا. اب جب کہا بیابان میں رہے تو ان کا نام عبداللہ بیابانی ہو گیا. وہ عبداللہ بیابانی کہتے جا تو بھٹکو ہوا کو راہ دکھائے گا. آج بھی عبداللہ بیابانی اجمیر میں موجود ہیں. اگر کوئی بھٹک جائے اور پکارے اے عبداللہ بیابانی مدد کیجئے تو وہ مدد کے لیے پہنچ جائیں گے, وہ مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو اپنے اور عام مخلوق کے درمیان وسیلہ بنایا ہے. تمہیں جو چاہیے میں دوں گا اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے, انہی کے ذریعے. اور یہ ہماری بات نہیں, ایسا نہیں کہ میں اپنے دماغ کی باتیں کر رہا ہوں, نہیں, بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے. حدیث سے ثابت, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, حدیث سے صحیح ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے کہ جو میلے کچیلے, بوسیدہ, پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے, جن کے بال گردآلود یعنی مٹی والے ہے نا, بالکل میلے کچیلے, لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر اگر کچھ کہہ دے تو اللہ اسے ضرور پورا فرمائے گا, اللہ اسے ضرور پورا فرمائے گا. یہ کون ہے؟ یہ وہ اللہ والے ہیں جو زمین پر مٹی پر بیٹھتے ہیں, انہیں کپڑوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا. خواجہ نے کبھی اپنے لیے تخت نہیں بچھایا, ہمیشہ زمین پر بیٹھے, لیکن زمین پر بیٹھ کر آپ نے پورے ہندوستان پر حکومت فرمائی ہے, پورے ہندوستان پر حکومت فرمائی. اور دوسری حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا ملک شام کے 40 ابدال ہمیشہ جب تک دنیا ہے وہ باقی رہیں گے, یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی جگہ کسی اور کو ابدال بنا دیتا ہے. وہ 40 ہمیشہ رہتے ہیں, انہی 40 ابدال کے ذریعے اللہ بارش بھی برساتا ہے, لوگوں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے, انہی کے ذریعے اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے. حدیث صحیح ہے, سرکار نے خود فرمایا یہ اولیاء ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے, رزق دیتا ہے, بارشیں برساتا ہے. پتہ یہ چلا ہمارے اعمال سے کچھ نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہوتا ہے. ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہے تو صرف اس لیے قبول ہو جاتی ہے کہ اولیاء کا وسیلہ ہے, انہی کے ذریعے اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.